بیوی جو آپ کے بچے کو دودھ پلا رہی ہے یہ اس کی ڈیوٹی نہیں ہے دودھ پلانا. کھانا پکانے کی ذمہ داری بھی بیوی کی نہیں ہے. عورتیں اگر کبھی غصہ ہوں تو شوہروں کو چاہیے آپ لوگوں کو, ہمیں اور آپ کو, کہ ان کی کچھ سن لیں. ضروری نہیں کہ اپنی بیوی کی ہر بات کا جواب دیں. میری بہنیں اگر ہیں تو سنو, آج تمہیں خوش کر دیتا ہوں. اگر تمہارا پتی تمہیں پورا خرچہ نہیں دیتا ہے تو تم اپنے پتی کی جیب سے اتنا پیسہ اس کو بتائے بغیر لے سکتی ہو جتنی تمہیں ضرورت ہے. معاف کیجئے گا, 150 روپے ساڑی کی ضرورت ہے تو 3000 مت لینا. میں یہ باتیں بہت کم بتاتا ہوں اس لیے کہ ایک جلسے میں ہم اپنی بیوی کو لے کر گئے تھے اور وہاں ہم نے یہ بتا دیا, دوسرے دن میری ہی جیب سے 5000 غائب ہو گئے. تو اس لیے تھوڑا ڈر لگتا ہے, عورتیں ناجائز فائدہ اٹھانے لگتی ہیں. پھر بیویوں کو چاہیے کہ وہ اپنے شوہر کی جیب سے اتنا لیں جتنے میں بچوں کا, اور وہ بغیر بتائے بھی لے سکتی ہے. اس کو چوری میں نہیں لکھا جائے گا کیونکہ عورت آپ کے پیسوں کی حقدار ہے اور آپ اپنے بچوں پر خرچ کریں, یہ آپ کی ذمہ داری بنتی ہے. بہت زیادہ نہیں, بالکل کنجوسی بھی نہیں. اب آدھا کلو گوشت کی ضرورت ہے, آپ 250 گرام لا کے دینا, اتنی پکا چل, یہ بھی نہیں خرچ کیجیے. میاں بیوی میں بہت پیار محبت بھی ہونی چاہیے. اور سنو, عورتیں اگر کبھی غصہ ہوں تو شوہروں کو چاہیے آپ لوگوں کو, ہمیں اور آپ کو, کہ ان کی کچھ سن لیں. ضروری نہیں کہ اپنی بیوی کی ہر بات کا جواب دیں. حضرت عمر فاروق کے پاس ایک نوجوان آیا شکایت لے کر اپنی بیوی کی, تو ان کے ایک باہر کمرہ بنا ہوا تھا, اس کمرے میں بیٹھ گیا. تو کیا ابھی حضرت عمر نکلیں گے تو اپنی بیوی کی شکایت کریں گے, لیکن دیکھ رہا ہے کہ اندر آواز آ رہی ہے. دروازے پہ کان لگایا تو کیا سن رہا ہے کہ ان کی بیوی عمر کے اوپر برس رہی ہیں. صاحب تم تو چلے جاتے ہو, پکنے کو کون لائے گا, کھانے کو کون لائے گا, آٹا کون لائے گا, چاول کون لائے گا, یہ کون لائے گا, تم تو چلے جاتے ہو, تمہیں فکر ہوتی ہے پھر گھر کی. حضرت عمر سر نیچے ڈال کے کر رہا ہے. یہ کہنے لگا لو, یہ اٹھ کے چلنے لگا. حضرت عمر تھوڑی دیر کے بعد گھر سے نکلے, کمرے میں آئے, کہ ہیں یہاں تو ایک آدمی بیٹھا, دیکھا وہ جا رہا ہے, اس کو آواز دی, اے ہلو سنو, اس نے پیچھے مڑ کے دیکھا, ادھر آؤ. جی تم تو میرے پاس آئے تھے نا. جی ہاں بولو کس کام سے آئے تھے. نہیں امیر المومنین اب وہ کوئی کام نہیں ہے میرا, میں جا رہا ہوں. ارے نہیں تم اتنی دور سے آئے, کام بتاؤ, کیا کام تھا بتاؤ تو صحیح. کہا وہ میرا کیا کام تھا وہ تھا, لیکن وہ آپ کے بس کا نہیں ہے. میں امیر المومنین ہوں, میرے بس کا نہیں ہے. مجھے لوگوں کی خدمت کے لیے لوگوں نے امیر بنایا اور میرے بس کا نہیں ہے. کہا امیر المومنین میری بیوی مجھے الٹا سیدھا بولتی ہے, اتنا بولتی ہے میں سن نہیں پاتا ہوں. میں یہ شکایت لے کے آیا, میں نے سوچا آپ سے کریں گے. سن رہا ہوں یا دیکھتا ہوں کہ آپ تو خود ہی اسی بیماری میں مبتلا ہیں, آپ تو خود اپنی بیوی کے سن رہے ہیں. تو میں نے سوچا کہ جب آپ خود اپنا علاج نہیں کر پا رہے تو میرا کیا کریں گے. میں چل دیا. کہا بیٹھو. سنو, کہا کیا. بیوی سے جب ملتے ہو, ہم بستری کرتے ہو, تو جو بچہ پیدا ہوتا ہے وہ بچہ کس کا ہے. کہا میرا. اس کو نہلانے اور دھلانے کی ذمہ داری کس کی ہے. کہا میری. بیوی جو آپ کے بچے کو دودھ پلا رہی ہے یہ اس کی ڈیوٹی نہیں ہے دودھ پلانا. پلا دیتی ہے, اگر وہ دودھ پلانے کا پیسہ آپ سے مانگے تو آپ کو دینا پڑے گا, لیکن پھر بھی وہ پلا دیتی ہے بیچاری فری میں. یہ کس کی ذمہ داری ہے دودھ پلوانے کی. کہا میری. کہا یار جب وہ ہمارے بچے کو نہلا دیتی ہے, دھلا دیتی ہے, لیٹرین کرا دیتی ہے, اس کی گندگی کو صاف کر دیتی ہے, اس کو دودھ پلا دیتی ہے, کھانا پکانے کی ذمہ داری بھی بیوی کی نہیں ہے. مولانا صاحب یہ کیا بیان کر رہے ہو, گھر کا کہیں الٹا سیدھا نہ ہو جائے معاملہ گڑبڑ. یقین مانیے جب آپ کا نکاح ہوتا ہے تو آپ سے کہا جاتا ہے کہ آپ کا نکاح فلاں کی بیٹی کے ساتھ اتنے روپے مہر کے عوض علاوہ نان نفقہ آپ کے ساتھ آپ کے نکاح میں دیا جا رہا ہے. کہ آپ نے قبول کیا, تب آپ کہتے ہیں میں نے قبول کیا. اس میں آپ کو کیا کہا جاتا ہے, اتنا مہر ہے علاوہ نان نفقہ, یعنی نان مانی روٹی, نفقہ مانی خرچہ, یعنی روٹی اور کپڑا خرچہ یہ سب الگ. اس کے علاوہ روٹی آپ کو دینا ہے, کھانا آپ کو دینا ہے. اگر وہ نہیں پکاتی ہے تو آپ اس سے زبردستی نہیں پکوا سکتے ہیں, اور کھانا آپ کو کھلانا پڑے گا. خود پکاؤ کھلاؤ یا ہوٹل سے لاؤ کھلاؤ,
لیکن وہ کھلا دیتی ہے اور پکا دیتی ہے. تو کیا تم اتنا بھی نہیں سن سکتے ہو؟ کہا امیر المومنین اچھا ہوا یہ مجھے بتایا، یہ بات کہیں میری بیوی کو مت بتا دیجئے گا ورنہ روٹی بھی ہم ہی کو پکانا پڑے گی. ٹھیک ہے میں سنوں گا. پھر حضرت عمر فاروق نے کہا سنو، تم نے اللہ کے رسول کی حدیث نہیں سنی؟ فَإِنَّ خُلِقْتَ مِنْ ضُلَعٍ خُلِقَتْ مِنْ ضُلَعٍ، عورت آدم کی بائیں پسلی سے پیدا ہوئی ہے، اور پسلی کا اوپر والا حصہ یہ اوپر یہ ٹیڑھی ہوتی ہے. ٹیڑھی پسلی کیسی ہوتی ہے؟ یہ والی پسلی آپ نکالیے بائیں طرف کی، ایسے نکلے گی، یہ پسلی ہے. اللہ کے نبی کہتے ہیں کہ یہ آدم کی پسلی سے پیدا ہے بائیں، اور پسلی ٹیڑھی ہوتی ہے. فَإِن ذَهَبْتَ تُقِيمُهُ كَسَرْتَهُ، اگر تم نے اس پسلی کو سیدھا کرنے کی کوشش کی تو پسلی سیدھی نہیں ہوگی. ایسے کرو گے یہاں تک ہو جائے گی، بس یہ ٹوٹ جائے گی، سیدھی نہیں ہوگی. فَإِن ذَهَبْتَ تُقِيمُهُ كَسَرْتَهُ، اگر تم نے پسلی کو سیدھا کیا تو توڑ دو گے، اور اگر ایسے ہی چھوڑ دیا تو ٹیڑھی رہے گی. اب بتاؤ ٹیڑھی رکھنا برداشت ہے یا توڑنا برداشت ہے؟ نہیں، ٹیڑھی رکھنا سیدھا ہے. صحیح ہے. توڑنے کا مطلب طلاق، یعنی عورت طلاق لے لے گی یہ گوارا ہے، لیکن تم چاہو کہ سدھر جائے، پوری نہیں سدھرے گی. یہ یاد رکھنا. میری بہنیں برا مان رہی ہوں کہ ہم کو اتنا برا کہہ رہا ہے. میں کیا کہہ رہا ہوں؟ اللہ کے نبی نے فرمایا. اللہ کے رسول کو بھی سننا پڑتی تھی. ایک بار حضرت عائشہ صدیقہ ناراض ہو گئی اور اللہ کے نبی کھجور لے کے ان کے پاس بیٹھے. عائشہ کھاؤ، اور وہ ناراض ہے، کہتی نہیں کھاؤں گی، بھوک نہیں ہے. چہرہ پھیر لے آؤ. اللہ کے رسول ادھر آ گئے، جہاں چہرہ تھا ان کا ادھر آ گئے. ہم لوگ ہوتے تو کیا کرتے؟ کھاؤ، لو، نہیں کھائیں گے، چہرہ ایسا کر لیا، نہیں بھوک نہیں. کھا رہی کہ نہیں کھا رہی؟ نخرے دکھا رہی، کھا، ایک تو منا رہا ہوں. ہم لوگ ادھر نہیں جائیں گے. اللہ کے رسول نے ادھر آ گئے، کھاؤ عائشہ کھاؤ. میں نے کہا نا مجھے بھوک نہیں ہے، پھر چہرہ گھما لیا. آپ پھر ادھر آ گئے، عائشہ نہیں، زیادہ نہیں، چلو کھاؤ. غصہ تھوکو، بسم اللہ، اللہ کے نام سے شروع کرو، چلو اللہ کا نام لو، کھاؤ. حضرت عائشہ بھی جانتی تھی زیادہ نہیں کہلوانا چاہیے. 2 بار کہلوایا، تیسری بار موقع نہیں دیا، لیکن طنز مار دیا. کھجور اٹھا کے کہنے کھاؤ، ایسے بسم اللہ، اللہ کا نام لے کے کھاؤ. اس سے پہلے کہ میں اپنے باپ کا نام لے کے کھاتی تھی، اللہ ہی کا نام لے کے کھاتی تھی. یہ کہا اور کھانا شروع کر دیا. یہ تھی میاں بیوی کی نوک جھوک. کوئی بری بات نہیں، لیکن منانے کا اسٹائل دیکھو. لے کھاؤ، نہیں ہم لوگوں کی طرح نہیں، دکھا، نخرے مت دکھا، چل کھا لے، منا رہے ہیں نا ابھی. اللہ کے رسول نے ایسا کبھی نہیں کہا. لو، آ گئے ادھر. یہ ہوتا تھا. حضرت عمر نے کہا، اگر اللہ کے نبی نے کہا اگر تم اس کو سیدھا کرو گے تو ٹوٹ جائے گی، اور ایسے ہی چھوڑ دو گے تو ٹیڑھی رہے گی. یعنی کچھ ٹیڑھا پن منظور کر لو، عورت کے اندر کچھ کمیاں ہیں برداشت کر لو، لیکن سیدھا کرنے کی کوشش کرو گے تو ٹوٹ جائے گی، طلاق ہو جائے گی. کتنی بہترین چیز بتائی. وَأَنفِقْ عَلَىٰ عَيَالِكَ، اپنے بیوی بچوں پر خرچ کرو، حیثیت کے مطابق، استطاعت کے مطابق. عورت کو بھی چاہیے کہ اپنے شوہر کی کا معاملہ دیکھے. بیچارہ بزنس کرتا ہے یا رکشہ چلاتا ہے یا مزدوری کرتا ہے، اسی حساب سے وہ اپنے شوہر سے اپنے خرچ کا مطالبہ مانگے، زیادہ مطالبہ وہ نہ کرے. یہ کتنی چیزیں ہو گئیں؟ 8. اور 9ویں چیز، ہاں یہ تھوڑی سی سخت ہے. وَلَا تَرْفَعْ عَنْهُمْ عَصَاكَ عَدَبًا، اپنے بیوی اور بچوں کی اوپر سے ڈنڈا مت اٹھاؤ. ادب سکھانے کے لیے لاٹھی ڈنڈا رکھے رہو، یعنی کبھی کبھی مارنے کی ضرورت پڑ سکتی ہے، ہلکی پھلکی مار سکتے ہو، ہلکی پھلکی مار. وہ بھی کب؟ بتا دیا کہ جب وہ تمہارے بستر پر کسی ایسے آدمی کو آنے دیں جس کا آنا تمہیں پسند نہیں ہے، یعنی بستر تمہارا اور غیر مرد کو وہ اپنے بستر پہ بلائیں، تب تم اپنی بیوی کو مار سکتے ہو. لیکن ہلکی مار، اتنی نہیں کہ جب پنچایت بیٹھے تو پیٹ کھول کے دکھائے دیکھو کتنے داغ پڑ گئے، اتنا مارا پیٹ سوج گئی، اتنی مار نہیں.
وہ بھی ایک بات پر بس، کب؟ جب وہ تمہارے بستر پر کسی غیر مرد کو بلائیں. میرا مطلب آپ سمجھ رہے ہوں گے، یعنی آپ کو چھوڑ کر کسی غیر مرد سے تعلق قائم کر لیں، تب آپ اپنی بیوی کو مار سکتے. اس وقت بھی طلاق مت دیجئے، اس وقت بھی سمجھائیے، ماریے ہلکی تاکہ وہ سدھر جائے. بستر الگ کر دیجئے، کمرہ الگ کر دیجئے، لیکن گھر میں ہی رکھیے آپ اس کو. ہو سکتا ہے اللہ تعالیٰ پھر محبت پیدا کر دے. میرے بھائیوں، اور اس کے بعد بھی نہیں سدھرتی ہے تب طلاق کی نوبت آتی ہے. یہ 9 چیزیں ہو گئی ہیں. وَلَا تَرْفَعْ عَنْهُمْ عَصَاكَ عَدَبًا وَأَخِفْهُمْ فِي اللَّهِ. اور اپنے بیوی بچوں کو اللہ سے ڈراتے رہو. اللہ کے نبی نے اپنی بیوی بچوں کو اللہ سے ڈرایا. یا فاطمہ بنت محمد انقذی نفسک من النار. میری بیٹی فاطمہ دنیا میں عمل کر، یہ مت سمجھنا کہ تیرا باپ نبی ہے تجھے اللہ کے عذاب سے بچا لے گا. نہیں، دنیا میں عمل کر، تیرا باپ قیامت کے دن کوئی کام نہیں آئے گا. سلینی من مالی ما شئت انی لا اغنی عنک من اللہ شیئا. میری بیٹی دنیا میں جو چاہے مجھ سے مانگ لے، جو لینا چاہے مجھ سے لے لے، میں دینے کے لیے تیار ہوں، لیکن قیامت کے دن میں تجھے اللہ کے عذاب سے نہیں بچا سکتا. تجھے عمل کرنا ہوگا. اللہ سے ڈرایا. آپ بھی اپنے بیوی بچوں کو اللہ سے ڈرا. سوچیے، نماز تو ایک ایسا معاملہ ہے کہ حضرت علی نے جس کو قاضی بنایا تھا، قاضی شریح جس کا نام تھا، بہت بڑے قاضی تھے. ان کا بیٹا ایک مدرسے میں پڑھتا تھا. ایک بار یہ نائی کی دکان پہ گیا، نائی، باربر، حجام، بال بنوانے لگا. اسی بیچ عصر کی اذان ہو گئی. جب بال بنوا کے آیا تو جماعت ہو چکی تھی. سلام پھیر دیا، السلام علیکم ورحمۃ اللہ. یہ جلدی سے آیا، وضو بنایا، اور وضو بنانے کے بعد اس نے اکیلے نماز پڑھ لی. لیکن مدرسے کے ٹیچروں نے دیکھا کہ اس نے جماعت کے ساتھ نماز نہیں پڑھی. یہ بعد میں آیا اور اکیلے نماز پڑھ رہا. نماز پڑھی اس بچے نے، لیکن بعد میں پڑھی. مدرسے کے ٹیچر نے، مدرسے کے استاذ نے قاضی صاحب کو لیٹر لکھا، قاضی صاحب آپ کے بیٹے نے نائی کی دکان پر بال بنوانے میں اتنا ٹائم لگا دیا کہ جب بال بنوا کر آیا تو عصر کی نماز کی جماعت ہو چکی تھی. اس نے بعد میں اکیلے نماز پڑھی ہے. مدرسے کا مینجمنٹ کمیٹی کیا سزا دے آپ متعین کریے. میں مدرسے کا مینجمنٹ کمیٹی کا ممبر ہوں، لیکن آپ قاضی ہیں، آپ بتائیے کہ آپ کے بیٹے کو کیا سزا دی جائے. قاضی صاحب نے جو سزا دی، سنیے وہ کیا تھا. ایک موٹا ڈنڈا بھیجا، ایک موٹا ڈنڈا بھیجا اور ایک لیٹر لکھا، اور لیٹر میں لکھا ہوا تھا مدرسے کی مینجمنٹ کمیٹی کو یہ میں آرڈر دیتا ہوں کہ میرے بیٹے کو اس موٹے ڈنڈے سے اتنا مارو، اتنا مارو، اتنا مارو، جب تک یہ ڈنڈا ٹوٹ کر 3 ٹکڑے نہ ہو جائے اس وقت تک اس ڈنڈے سے میرے بیٹے کو پیٹتے رہو. جب یہ ڈنڈا 3 ٹکڑے ہو جائے تو میرے بیٹے کو پیٹنا چھوڑ دینا اور اس کا کھانا پانی بند کر کے کمرے میں بند کر دینا. اگر وہ توبہ کر لے اور اصرار کرے کہ آئندہ میں کبھی، اقرار کرے کہ آئندہ میں کبھی اتنے تنگ وقت میں بال نہیں بنواؤں گا، یا کوئی تنگ وقت میں ٹائٹ شیڈیول میں نماز کا وقت قریب ہو تو میں کوئی دوسرا کام نہیں کروں گا، اگر اس بات کا اقرار کرے تو چھوڑ دینا، ورنہ بھوکا پیاسا اگر مرتا ہے تو مر جانے دینا. یہ قاضی کا فیصلہ ہے اپنے بیٹے کے بارے میں، قاضی شریح کا. ہم اپنی نوجوان نسل کو اینڈرائیڈ موبائل ان کے ہاتھوں میں دے دیتے ہیں اور سمجھتے ہیں کہ میرا بیٹا فجر میں جماعت کے ساتھ نماز پڑھے گا. جو آپ کا بیٹا رات کے 12 بجے تک 2 GB ملنے والے نیٹ ورک کو ختم کرنے میں رات گزار دیتا ہو، آپ اپنے اس بیٹے سے یہ امید رکھتے ہیں کہ وہ فجر کی نماز جماعت کے ساتھ ادا کرے گا. ان سردیوں کی راتوں میں آن لائن پڑھائی کے بہانے آپ کی بیٹیاں موبائل استعمال کر کے واٹس ایپ اور فیس بک یوز کر رہی ہیں، اور آپ یہ امید رکھتے ہیں کہ ہماری بیٹیاں با پردہ اور با حیا ہو جائیں گی، نقاب لگائیں گی، خوشبو سے پاک صاف رہ کر بازار میں یا اپنے میکے یا کہیں اور جائیں گی. یہ آپ آج کے اس دور میں امید لگا رہے ہیں تو بیکار ہے. اگر آپ نے اپنی بیٹی کو اینڈرائیڈ موبائل دے رکھا ہے، فیس بک اور میسنجر اور واٹس ایپ اگر وہ چلا رہی ہیں تو یاد رکھیے گا آپ اپنی بیٹی پر بھروسے کے لائق نہیں ہیں. آپ کی نظر میں آپ کی بیٹی کتنی پاک صاف ہو، لیکن آپ کو اپنی بیٹی پر
پر بھروسہ نہیں کرنا چاہیے، اعتماد نہیں کرنا چاہیے، اس لیے کہ واٹس ایپ اور میسنجر اور فیس بک چلانے والی لڑکی کا اعتبار نہیں کیا جا سکتا ہے آج کے اس دور میں۔ جب حضرت عائشہ صدیقہ کے اوپر تہمت لگ سکتی ہے، حضرت عائشہ صدیقہ الزام سے اپنے آپ کو نہیں بچا سکتی ہیں، تو ہماری بیٹیاں ان سے زیادہ پاک دامن تو نہیں ہیں، ہماری بچیاں ان سے زیادہ نیک تو نہیں ہیں۔ جب منافقوں نے، جھوٹوں نے، جب کجروؤں نے اور دل کے گندے لوگوں نے اما عائشہ کو نہیں چھوڑا تو ہماری بیٹیوں کو کیسے چھوڑیں گے؟ یہاں ہمیں غور کرنا چاہیے۔ حضرت زکریا علیہ السلام کو دیکھو، مریم علیہ السلام کو دیکھو، سورہ مریم پڑھیے، وہ محراب میں مسجد کے اندر ہے اور حضرت مریم کے پاس بے موسم پھل آ جاتا ہے۔ بے موسم پھل، آم کا موسم نہیں آم آیا، لیچی کا موسم نہیں لیچی آیا۔ زکریا جب مسجد میں داخل ہوتے ہیں، محراب کے اندر گھستے ہیں، دیکھتے ہیں کہ مریم جس کی میں کفالت کر رہا ہوں اس کے پاس یہ پھل موجود ہیں۔ ارے یہ آم کا تو موسم نہیں ہے، آم کہاں سے آیا؟ یہ لیچی کا موسم نہیں ہے، لیچی کہاں سے آئی؟ تو چیخ پڑے، انا لک ھذا، اے مریم میں تیری کلاس لے رہا ہوں، اے مریم مجھے صاف صاف جواب دے، یہ بے موسم پھل تیرے پاس کہاں سے آئے ہیں؟ آم کا موسم نہیں آم دیکھ رہا ہوں، لیچی کا موسم نہیں لیچی دیکھ رہا ہوں، یہ بے موسم پھل تیرے پاس کہاں سے آئے ہیں؟ وہ مریم جس کی پاک دامنی کی گواہی اللہ تعالیٰ نے دی ہے کہ ہم نے مریم کو بغیر شوہر کے بیٹا دیا، عیسیٰ بغیر باپ کے ہم نے پیدا کیا، وہ مریم جن کے پاک و صاف ہونے کا اعلان اللہ تعالیٰ نے کیا ہے، قرآن میں جن کو پاک دامن بتایا ہے، اس مریم کی کلاس زکریا لے رہے ہیں کہ بتا میری بیٹی، او بتا میرے لخت جگر، یہ تیرے پاس کہاں سے آیا ہے؟ کس لڑکے نے دیا ہے؟ کون ہے جس سے تیرے کانٹیکٹ ہے، جس سے تیرے تعلقات ہیں؟ اللہ والی تھی، نیکی فرما بردار تھی، اپنے سرپرست کو شرمندہ نہیں کر سکتی تھی، جس نے پال پوس کر مجھے اتنا بڑا کیا اس کی عزت خاک میں نہیں ملا سکتی تھی۔ کہنے لگی آپ میرے اوپر شک نہ کریں، اے زکریا میرے اوپر ڈاؤٹ نہ کریں، قالت ہوا من عند اللہ، یہ کسی لڑکی کی طرف سے نہیں بلکہ اللہ کی طرف سے آیا ہے، یہ اللہ نے بھیجا ہے، یہ جنتی پھل ہے، کوئی فرشتہ دے کر گیا ہے، اس میں کسی لڑکے کا ہاتھ نہیں ہے۔ جب مریم سے پوچھا جا سکتا کہ یہ پھل کہاں سے آیا، تم اپنی بیٹیوں سے کیوں نہیں پوچھ سکتے یہ موبائل تیرے پاس کہاں سے آیا؟ اس میں تو 10 روپے کا بیلنس تھا، آج اس میں 3 مہینے کا نیٹ پیک کیسے پڑا ہے؟ اس میں تو تیری اماں اور خالہ کا نمبر تھا، اس میں 5 نمبر اور کہاں سے آئے ہیں؟ کیا آپ اپنی بیٹیوں سے یہ سوال نہیں کر سکتے ہو؟ تم اسکول تو ڈرائیور کے ساتھ گئی تھی، پھر آئی ہو کس کے ساتھ آئی ہو؟ اکیلے کیسے آئی ہو؟ تمہارا بھائی تمہیں اسکول چھوڑنے گیا تھا، پھر تم نے بھائی کا آنے کا انتظار کیوں نہیں کیا؟ اکیلے کیسے چلی آئی ہو؟ یہ گھر سے کتاب 3 لے کے گئی تھی، یہ 5 کتابیں تمہارے پاس کہاں سے آئی ہیں؟ یہ سارے سوالات کی ذمہ داری ایک باپ کی بنتی ہے جو اپنی بیٹی سے پوچھے، اپنی اولاد سے پوچھے۔ اور اگر تم ایسا نہیں کر سکتے ہو تو تیار رہو، ہماری بیٹیاں کل RSS کے گنڈوں سے نکاح کرنے کے لیے تیار ہیں، اس لیے کہ یہ پلاننگ ہو چکی ہے کہ مسلم لڑکیوں کو اسکولوں میں جگہ دو اور ہندو لڑکوں سے کہہ دیا گیا کھل کے پیار کرو، کورٹ میرج کرو، ان کو نکاح کے بندھن میں باندھو اور 2-4 بچے پیدا کر کے بچے اپنے پاس رکھ کے عورت کو در در کی ٹھوکر کھانے کے لیے مجبور کر دو، اس کو نکال دو۔ اگر آپ اپنی بیٹیوں کی نگرانی نہیں کر سکتے ہو تو تیار رہو، آپ کی بیٹیاں غیر مسلموں کے ساتھ نکاح کرنے کے لیے تیار ہیں۔ 10,000 سے زیادہ ایپلیکیشنیں کورٹ میں موجود ہیں مسلم لڑکیوں کی، جس میں یہ کہا گیا ہے ہمیں اپنی مرضی سے ہندو لڑکوں کے ساتھ نکاح کرنے کے لیے تیار ہیں۔ میرے ماں باپ روکیں گے اس لیے مجھے پولیس پروٹیکٹ دیا جائے، پروڈکشن دیا جائے، سرکشا دی جائے۔ میرے ماں باپ کورٹ میرج کے موقع پر میرے لیے رکاوٹ بن سکتے ہیں، یہ لڑکیوں نے، مسلم لڑکیوں نے، کالج کی لڑکیوں نے یہ لکھ کر دیا ہے۔ تیار رہیے، اگر آپ اپنی بیٹیوں کے موبائل نہیں چھین سکتے ہو، ان سے سوال جواب نہیں کر سکتے ہو، تو پھر یہ دن دیکھنے کے لیے تیار رہو کہ آپ کی بیٹی
मिसिस इदरीस मिसिस असलम नहीं बनेगी, मिसिस खन्ना बनेगी, मिसिस रमेश बनेगी, मिसिस मोहन बनेगी, मिसिस फला बनेगी, ये बनेगी। इसके लिए तैयार रहो। जो कहना था कह दिया। बुरा लगना स्वाभाविक है, क्योंकि हक है, हक बुरा लगता ही है। कड़वी है, कड़वी चीज खराब होती ही है। इसलिए मैं माफी का चंदा नहीं मांगूंगा आपसे, स्वाभाविक चीज है, होना है। आपने पूछा नमाज पढ़ी कि नहीं पढ़ी, बेटे से पूछा। हमारे नबी ने तो ये कहा था ना, जब बच्चा 7 साल का हो जाए, बच्चे में लड़का लड़की दोनों शामिल है, जब बच्चा 7 साल का हो जाए नमाज पढ़ने का हुक्म दो, लेके जाओ। नहीं पढ़े कोई बात नहीं, कभी पढ़ेगा कभी छोड़ेगा, लेकिन जब 10 साल का हो जाए नमाज ना पढ़े तो उसको मार मार के ले जाओ, मार मार के नमाज की तरफ ले जाओ, पीटो। 10 साल के बाद लड़के को पीटना पड़ेगा, नमाज के लिए मारना पड़ेगा, सजा देना पड़ेगी आपको अपने बेटे को, क्योंकि वो 10 साल का हो चुका है। 10 साल के बाद बाप की जिम्मेदारी बनती है कि वो अपने बेटे को नमाज न पढ़ने पर मारे, पीटे और फिर मस्जिद में ले जाए। आपने किया ऐसा? मोबाइल चलाने की खुली इजाजत, चलाओ और बिगड़ो। काजी शुरैह ने जो फैसला किया उस फैसले को देखिए। हजरत उमर फारूक जब फजर की नमाज पढ़ाने के लिए खड़े हुए तो अबू लूलू ने, फिरोज नामी आदमी ने, किसी बात पर वो हजरत उमर से नाराज था, उसने खंजर में जहर बुझा लिया था और छिपकर बैठा हुआ था मिंबर के पास। हजरत उमर ने जू ही कहा अल्लाहु अकबर, फौरन उसने खंजर मार दिया। हजरत उमर फारूक के पेट में वो खंजर लगता है, उसने निकाला तो पेट थोड़ा सा फट जाता है, नाफ से लेकर जहां शर्मगाह होती है यहां तक जब उसने खंजर निकाला तो यहां तक पेट फट गया, खून का धारा बहने लगा। नमाजियों ने अबू लूलू को पकड़ना चाहा, लेकिन वो भागने लगा। एक सहाबी ने अपनी चादर उसके ऊपर फेंकी, जिससे उसका पैर उलझ गया, वो गिर गया। जब उसने देखा कि अब मैं पकड़ा जाऊंगा और बचूंगा नहीं, तो उसने वही जहर आलूद खंजर अपने पेट में मारकर खुदकुशी कर ली और मर गया। लेकिन हजरत उमर फारूक को जब होश आया तो उनको दूध पिलाया जा रहा था, दूध वो मुंह से पीते थे, पेट से बाहर निकल जाता था। शहद पिलाया गया तो शहद पेट से बाहर निकल गया। जो चीज खिलाई और पिलाई जा रही है वो मुंह से तो खिलाते थे, लेकिन पेट से बाहर निकल जाती थी। इस हाल में किसी ने कह दिया अमीरुल मोमिनीन, अब आप फजर की नमाज कैसे पढ़ेंगे? आप पहली रकात में थे और आपको खंजर मार दिया गया है, आप बेहोश होकर जमीन पे गिरे हैं और हालत आपकी है कि खाना पानी पेट में रुक नहीं रहा है, आप फजर की नमाज कैसे पढ़ेंगे? हजरत उमर ने कहा पढ़ूंगा, मेरी फजर की नमाज क्या अदा नहीं हुई है? कहा नहीं। पानी लाओ, वुजू बनाया, खड़े हो गए। लोगों ने कहा बैठ के पढ़ लो, कहने लगे नहीं नहीं, अभी खड़े होने की ताकत है। खड़े होकर 2 रकात नमाज पढ़ी और नमाज पढ़ने के बाद फरमाया लोगों, अगर ये हालत किसी और की हो जाए, खाना पानी भी पेट से निकलने लगे, इस हाल में भी अगर नमाज का टाइम हो जाए, नमाज का वक्त हो जाए और उस आदमी को होश हो, तो नमाज इस हाल में भी पढ़ना पड़ेगी। अगर इस हाल में होश है, पेट फट जाने के बावजूद, खाना पानी पेट से निकलने के बावजूद अगर होश है और नमाज नहीं पढ़ता है, तो ला हज़्ज़ा फिल इस्लामी लिमन तरका सलाह, तो ऐसे आदमी का इस्लाम में कोई हिस्सा नहीं है।